وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 18 اور 19. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. در حقیقت قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں نشانی موجود تھی. وہ دو باغ تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف. ان سے ارشاد ہوا، تم اپنے رب کے رزق سے کھایا کرو اور اس کا شکر بجا لایا کرو. تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. پھر انہوں نے طاعت سے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو دو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بد مزہ پھل اور کچھ جھاؤ اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے تھے. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. یہ ہم نے انہیں ان کے کفر و ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم بڑے ناشکر گزار کے سوا کسی کو ایسی سزا نہیں دیتے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 18. لیکن اس سے پہلے نیا سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم جو گزشتہ سبق ہے اس کے آخری حصے کو ذرا آپ غور سے دیکھیں. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے ان کو سزا جو دی تو یہ کیوں دی، یہ وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے، ناشکری کی وجہ سے. بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، اور ہم صرف ناشکرے کو سزا دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا قابل غور بات ہے سامعین کرام. اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں سزا کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو سزا دیتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق کون ہیں تو باقی لوگ پھر عذاب کے مستحق نہیں ہیں. یہ ایک نقطہ تھوڑا سا آپ غور کریں نا. دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، اور میں بات چیت کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں،
تو اس میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم قرآن کا بس صرف لفظی ترجمہ جان لیں اور بس بات ختم ہو جائے، نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، اور یہ بہت اس میں راز کی باتیں ہیں، ایسی باتیں جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ آج امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے، آج ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو نہ مانیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے، عذاب کا کوڑا ہمارے سر پہ ہے۔ اور آپ کو میں مثالیں بتاتا ہوں کہ 50 کروڑ تقریباً مسلمان ہیں عرب، اور 50 لاکھ تقریباً اسرائیل میں وہ ہیں یہود، لیکن یہود کی جوتی ہے 50 لاکھ کی جوتی ہے 50 کروڑ کے سر پہ ہے۔ پھر مسلمان آج زمانے میں ذلیل اور خوار ہے سامعین کرام، اور یہ نام کا مسلمان ہے سامعین کرام، یہ میں بات بتا دوں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں اس آیت میں آیت نمبر 17 سورہ سبا، بہت ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، ناشکروں کے علاوہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ یعنی ناشکرے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ناشکرے ہیں سامعین کرام، مختصر طور پہ میں بات کرتا ہوں یا کر رہا ہوں، اور بات کو میں زیادہ مزید طول نہیں دینا چاہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ہم ناشکرے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں ناشکرے وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو میں نے بتایا بھی ہے، ناشکرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، اس کو نعمت جانتے نہیں، پھر اس نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، میں یعنی قومی سطح سے ہٹ کے میں انفرادی سطح پہ آ رہا ہوں، اور انفرادی سطح میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کی بذات خود ایک ذات ہے، ایک روح ہے جو ایک جسم میں موجود ہے، آپ زندگی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات فکر کی ہے، تدبر کی ہے، تعقل کی ہے، اس میں عقل آپ استعمال کریں کہ آیا میں اپنی زندگی کو تو مس یوز نہیں کر رہا، یعنی غلط تو استعمال نہیں کر رہا، یعنی جس مقصد کے لیے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم پر ذمہ داری تمہاری اپنی ہے، کوئی اگر دوسرا گمراہ ہے تو اس کا اثر تم پہ نہیں پڑے گا اگر تم ہدایت پہ ہو۔ تو سامعین اکرام، ہم نے تو اپنی ہدایت پہ اول جو ہے ہم نے اپنی ہدایت پر غور کرنا ہے کہ آیا ہم ہدایت پہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہدایت کا جب ہم سوچتے ہیں یا فکر کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی عنایت فرمائی ہے، آیا اس مقصد حیات کو میں نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے کہ نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ حقیقت میں یعنی مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یعنی صرف اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیار نہیں ہوتا۔ رسمی مسلمانی چلے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ لوگ نماز روزے کی زیادہ پابندی شروع کر دیتے ہیں، بعض عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کو زندگی کسی حصے میں، لیکن یعنی زندگی کے کسی حصے میں نماز کی پابندی نہیں رہتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پابندی شروع کر دیتی ہیں، لیکن محض نماز روزے کی پابندی جو ہے وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ تو زندگی کی بنیاد ہے کہ آپ زندگی کی بنیاد کیا طے کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، اس پہ ہمارا غور نہیں ہوتا، بہرحال پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بنا کسی مقصد کے آپ ایک نیک اعمال کا سلسلہ شروع کر دیتی ہیں یا کر دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ اخذ نہیں ہوتا۔
مثال کے طور پہ کسی نے یعنی اسلام کے راستے پر چلنا شروع کر بھی دیا تو وہ اس کا اسلام جو ہے وہ چند چیزوں تک محدود رہے گا. یا مرد ہیں تو وہ داڑھی چھوڑ لیں گے اور بڑا اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ کہ ہم نے داڑھی چھوڑ دی مثال کے طور پہ. یا نماز روزے کی پابندی شروع کر دیں گے. وہ نمازیں بھی کیا ہوتی ہیں کہ ہم اپنے مرضی سے پڑھتے ہیں, جماعت کا اہتمام نہیں کرتے, اور پھر نماز روزے کے جو فرائض واجبات ہیں یا طہارت کے جو مسائل ہیں اس سے ہم واقفیت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. بس جو بچپن سے ہم نے جس طرح وضو ہمیں سکھایا گیا تھا بس وہ کافی ہے, یا جو نمازیں ہم نے بچپن میں سیکھی ہیں بس وہ کافی ہے, ایسی بات نہیں ہے. بہرحال میں یہ بات کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ شکر ہے. اب شکر آپ اسی وقت ادا کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں, اپنے مقصد حیات کو پہچان لیں اور اس مقصد حیات کو اپنی منزل بنا لیں. پھر جد و جہد کریں, جاہدوا فی اللہ حق جہاد, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ حق ہے محنت کا. تو یہ ہم کام نہیں کرنے, یعنی میں ایک قسم کا گلہ سا کر رہا ہوں, یعنی دین کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے کہ بھئی دین کی حقیقت کیا ہے نمبر ایک, پھر اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے, دین ہے کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہیں, یہ ہمارے یعنی جو روٹین ہے, اعمال ہے یا جو طرز فکر ہے اس میں ہم شامل نہیں ہیں. ہم روایتی طور پہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں. یہ عادت جو ہے خطرناک ہے. اس میں دیکھیں یہ زندگی ہے, اس میں آپ کا رابطہ رہتا ہے مختلف عوامل سے, زندگی کے مختلف عوامل سے آپ کا رابطہ رہتا ہے. مثال کے طور پہ لڑکی ہے تو وہ ایک وقت بیٹی ہوتی ہے لیکن دوسرے وقت میں پھر وہ ماں بن جاتی ہے, بیوی بن جاتی ہے, پھر ماں بن جاتی ہے. اب یہ تمام حالات جو ہیں اس سے یعنی اس کا دین اس سے تقاضا رکھتا ہے کہ یہ دین کا خیال رکھے, یعنی اللہ کی ہدایت کا خیال رکھے. تمام اگر یہ بیٹی ہے نمبر ایک, اگر یہ بیوی ہے نمبر دو, اور نمبر تین یہ ہے کہ اگر یہ ایک ماں ہے تو یہ تین اس کی عورت کی بنیادی حیثیتیں ہوتی ہیں. اسی طرح مرد کی اگر یہ بیٹا ہے, اگر یہ خاوند ہے, اگر یہ باپ ہے. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم ان حالات میں کسی حالات میں بھی اگر اولاد ہے تو وہ ماں باپ کے حقوق کا عام طور پہ خیال نہیں رکھتے. یہ میں یعنی اپنے مشاہدے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یعنی اولاد جو ہے وہ شریعت نے جو ماں باپ کے حقوق متعین کیے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتی. پھر اگر یہ خاوند بن جاتا ہے یا بیوی بن جاتی ہے, یہ پھر اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, دین کے طرز عمل کو نہیں دیکھتے. پھر اگر یہ باپ بن جاتے ہیں تو بس پھر تو آپ کو معلوم ہے سامنے کرام یہ تمام مطلب یہ ہے. پھر جو دیکھیں ایک خاص جو بات ہے وہ یہ ہے, اس کو آپ نوٹ کریں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی ایم نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ باطل ہے. اور باطل کیا ہے؟ دنیا ہے, دنیا داری ہے. تو بہرحال میں سامعین کرام یہ آیت نمبر 17 پہ بات کر رہا ہوں. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور, ناشکرے کے علاوہ میں کسی کو سزا نہیں دیتا. میں نے ایک آیت کی طرف آپ کو متوجہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ کو کیا ہوا کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پہ ایمان لے آؤ. صحیح. بہرحال یہ میں باتیں آپ کو کہتا رہتا ہوں لیکن یہاں میں اس بات پہ اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم شکر گزار بندے کو عذاب نہیں دیتے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کوٹ کی ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے. بہرحال آج ہم لوگ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں. یعنی اس سے بڑا
یعنی بدبختی کیا ہوگی کہ ہمارا اللہ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، پھر اس کے رسول سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، پھر اللہ کے بندوں کو ہم نے نہیں پہچانا۔ یہاں جو امام وقت ہے ان سے بھی ہمارا اگر کوئی تعلق ہے تو وہ واجبی سا ہے۔ اکثر تو وہ ایک روایتی طور پہ یہ سلسلہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اور یقیناً اس کی کوئی اہمیت بھی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا بلکہ اس کا میں حمایت کرتا ہوں کہ استاد اور شاگرد کا ایک تعلق ہونا چاہیے اور استاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو پیر کہہ لیں، مرشد کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، امام زمانہ کہہ لیں، تو بہرحال حدیث میں تو اس کا وہ نام آیا ہے امام زمانہ۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بہرحال سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل نجازی الا الکفور، کہ ہم صرف ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ناشکرے کو سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ قوم سبا تھی اور گزر گئی، انہوں نے ناشکری کا وتیرہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں، آج بھی عذاب ہوتا ہے، انفرادی طور پہ بھی ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ بھی ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم گرفتار ہیں۔ تفصیل میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وَجَعَلْنَا بنا دیے ہم نے، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور اس بستی ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی شام و فلسطین، قرن ظاہرہ، ان میں بستیاں ایک دوسرے سے متصل لگ دی تھی ظاہری طور پہ، یعنی قریب قریب تھیں وہ بستیاں۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس میں آمد و رفت، سیر یعنی سفر، آمد و رفت کے لیے اس میں ہم نے اس کی مقرر کر دی تھی، ایک بڑا راستہ تھا، اس پہ سفر ہوتا تھا۔ سیروا فیہا لیالیہ، آپ اس میں چلو پھرو راتوں کو، لیالیہ راتوں کو، و ایامن اور دن میں بھی، آمنین امن و امان، بے خوف و خطر۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث، پھر ہم نے ان کو افسانے بنا دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور انہیں ہم نے پارا پارا کر دیا، پراگندہ یعنی تتر بتر، مزقناہم انہیں ہم نے تتر بتر کر دیا پوری طرح۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر بڑے صبر کرنے والے، شکور شکر گزار کے لیے۔ سامعین کرام، 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، اور اس میں جو پہلی آیت ہے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ قرآن میں جب بھی واقعات آتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کے ظاہری سے، یعنی جو ظاہری الفاظ ہیں اس پہ اکتفا کر کے اس سے سبق لے کے آگے بڑھ جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اب یہاں جو ہے مثال کے طور پہ، یعنی اگر اس آیت، ان 2 آیات کا ہم نچوڑ نکالیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان پہ اپنی نعمتیں کی تھی، انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ اب کیا نعمتیں تھیں وہ آپ نے ترجمہ سن لیا، جعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرآن ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالیہ و ایامن آمنین، یعنی یہ آبادی کے بارے میں ہے کہ ان کی آبادی خاصی وسیع تھی، اور جب وہ جرنیلی سڑک پہ سفر کرتے تھے تو بستیاں بہت دور دور نہیں تھیں، اور یعنی قریب قریب تھیں،
جعلنا بینہم و بین القرى، یعنی یمن اور فلسطین کے درمیان بہت سے جگہ بجگہ بڑے بڑے شہر آباد تھے، اور دن اور رات اس پر امن و امان سے سفر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، وہ کہنے لگے ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دی. یہ قریب قریب تھی. اب اس کا جو بھی مطلب ہے، بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بجائے قانونی موشگافیوں میں یا اس کا ایک خاص مقصد کا یعنی اس کا ایک خاص ترجمہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم عمومی طور پہ اس کا ترجمہ کریں اور سمجھیں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو برکت دی، امن و امان تھا، انہوں نے ناشکری کی. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سے آپ اپنا مطلب نکال لیں. اب باعد بین اسفارنا کا جو بھی مطلب ہے، اب اگر ہم چونکہ اس کی وضاحت نہیں ہے تو اگر ہم اس کا ایک مطلب کا تعین بھی کر دیں تو پھر بھی مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہماری تشریح ہوگی نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ان دونوں آیات میں یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان پہ اپنی نعمتیں کی جس کا تذکرہ ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوئے. ظلموا انفسہم، دیکھیں یہ ایک بنیادی بات ہے. ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اب ظلم کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ ایک تو سامعین کرام ظلم کا جو حقیقی معنی ہے وہ شرک ہے، شرک باللہ، ان الشرک لظلم عظیم. شرک، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ توحید واحد وہ نقطہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی منزل کو پا سکتا ہے، اپنے اللہ کو پا سکتا ہے. توحید کے بغیر انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. یہ اچھے طریقے سے بات نوٹ کر لیں. توحید، آپ کو توحید کو سمجھنا ہوگا کہ توحید کیا ہے. اگر توحید نہیں ہوگی تو پھر اپنے اوپر آپ ظلم کریں گے. کیوں؟ کہ ان الشرک لظلم عظیم، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ دیکھیں ایسے مضامین ہیں پیارے پیارے سامعین کرام کہ میں آپ کو بڑے وضاحت سے آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، بہت وضاحت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں، لیکن میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. دیکھیں قرآن کی تفصیل قرآن سے آپ سمجھیں. ظلموا انفسہم، اب ان پہ دیکھیں جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو کیا ہوا؟ فجعلناہم احادیث، ان کے ہم نے قصے کہانیاں بنا دی، یعنی ان کا وجود مٹا دیا، اس بستی کا وجود مٹ گیا، تتر بتر ہو گئی، پارا پارا ہو گئی. تو اب پھر آگے دیکھیں صبارن شکور، اس میں نشانی تو ہے لیکن بہت صبر کرنے والے اور شکر گزار انسان کے لیے اس میں نشانی ہے. دیکھیں اب صبارن شکور جو ہے یہ الگ ایک دو صفات ہیں جو کہ مستقل یعنی لازمی صفات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی منزل کو کھونا نہیں چاہتے، اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے ایک تو بہت صبر کی ضرورت ہے. صبر کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ صبر استقامت، اور یہ مضمون جو ہے سورہ عصر میں بھی گزر چکا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں جو ہے صبار مبالغہ ہے، اس میں بہت صبر کرنے والے، بڑے صبر کرنے. اور بڑا صبر سامعین کرام، صبر میں آپ کو بتا دوں صبر کیا چیز ہے. اپنے مقصد پر جم جانا. اچھے طریقے سے یہ بات نوٹ کر لیں، اپنے مقصد پر جم جانا. مقصد کے سلسلے میں جو بھی مشکلات آئیں اس پر صبر اختیار کر لینا، اپنے منزل سے نہ ہٹنا، اور جو بھی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کے الفاظ آئیں قرآن میں کہ جو تمہیں پیش آئے کوئی مصیبت تو وہ اس پر تم صبر کرو. عام طور پہ یہ ہوتا ہے سامعین کرام، آزمائش اور مشکلات کے وقت انسان جو ہے یعنی اس کے بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے.
مشکلات آزمائش کے وقت انسان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ بھٹک سکتا ہے، یہ بات میں آپ کو کہوں تو اس میں پھر صبر کی ضرورت ہے۔ اور صبر کس وقت آپ اختیار کر سکیں گے؟ جب آپ کا ایمان اچھی حالت میں ہوگا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کا، اگر آپ کا ایمان دگرگوں ہے، کمزور حالت میں ہے، تو پھر آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس پہ آپ سوچیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک لمبا مضمون اس پہ شروع کر دوں، لیکن یہ نشانیوں سے، یعنی یہ جو واقعات ہیں گزشتہ قوموں کے یا قوم کے، اس سے نصیحت کون لوگ لیں گے؟ جو بڑے صبر کرنے والے ہیں اور شکر گزار لوگ ہیں، شکر گزار۔ شکر گزاری کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا سامعین کرام۔ بہرحال خلاصہ مضمون کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، قوم سبا ایک قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پہ تھیں، اور ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھی حالت عنایت فرمائی تھی، لیکن پیغمبر آئے، ان کو شکر کی یعنی دعوت پیش کی کہ تم شکر ادا کرو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، توحید کو اپنا لو، شرک سے انکار کر دو۔ لیکن تمام چیزوں سے فَأَعْرَضُوا کے الفاظ آئے ہیں، گزر چکے۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے یعنی حق سے اعراض کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ ناشکری کی روش اختیار کر لی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تتر بتر کر دیا۔ جعلناہم احادیث، انہوں نے جب ظلم کی روش اختیار کر لی، اور یہ میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں سامنے کرام کہ وہ ظلم کی روش آج ہم نے بھی اختیار کی بھی ہے، ہم بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ۔ بہرحال سامعین کرام، میں آیات پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، ٹائم کم ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے آباد کر دی ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، قرن ظاہرتاً، ایک دوسرے سے متصل بستیاں، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان میں آمد و رفت مقرر کر دی تھی، سیرو فیہا لیالیہ، چلو پھرو ان راستوں میں رات کو بھی، وایامن، اور دن کو بھی، آمنین، امن و امان سے۔ قالوا ربنا باعد بین اسفارنا، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، تو ہم نے اس سے ان کو افسانے بنا دیا، قصے کہانیاں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا پوری طرح۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں بڑے صبر کرنے والے اور شکر گزار لوگوں کے لیے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ
between them and the towns we had blessed. We placed prominent towns, and we made the travel between them easy. Travel between them by night and day in safety. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. But they said, Our Lord, lengthen the distances of our journeys. They wronged themselves. So we made them history, and we scattered them in every direction. In this are lessons for every steadfast and appreciative person. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.